ایسے امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے تھے، ان کے پاس چند مہمان آئے، توجہ رکھنا، ان مہمانوں کے لیے انہوں نے دودھ منگوایا۔ دودھ اس جیسے آج کل چائے ہے نا، زمانہ بدلا ہے تو دودھ میں ملاوٹ آ گئی ہے، وہ زمانہ خالص تھا تو دودھ بھی خالص ملتے تھے۔ تو ہوٹل میں جا کر بتایا گیا کہ دودھ چاہیے، تو ہوٹل والے نے اپنے شاگرد کو بھیجا، وہ دودھ اس زمانے کے کپوں میں لے کر آیا۔ امام ابو حنیفہ کے مہمانوں کے سامنے اس نے کپ رکھے تو امام صاحب کو بہت اچھا لگا، بچے کا انداز، بچے کا طریقہ، تو کہا بیٹا یہ کپ اٹھانے بھی آپ آنا۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ وہ واپس آیا تو امام صاحب نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہنے لگا یعقوب۔ کس کے بیٹے ہو؟ کہا ابراہیم۔ کون ابراہیم؟ کہا وہ ابراہیم جو وفات پاک۔ اچھا 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 اچھا، آپ یتیم ہیں، آپ تو چھوٹے ہیں، ہاں تو کیا کرتے ہیں؟ حضرت میں تو اس ہوٹل پہ کام کرتا ہوں، ایک ہفتے کا مجھے ایک یا پتہ نہیں 2 درہم ایک ہفتے کا ملتا ہے، امی کو جا کر دیتا ہوں، ہمارے گھر کا گزر بسر چلتا ہے۔ امام صاحب نے کہا بیٹا ایک کام کرو، آپ کو اللہ نے صلاحیت سے نوازا ہے، ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو بہت بڑا رتبہ دیں گے، آپ یہ ہوٹل چھوڑ دو۔ تو کہا پھر میری معیشت کا، کہ وہ اللہ پاک کی طرف سے میں ذمہ دار ہوں، وہ اگر 1 درہم دیتا ہے تو میں 2 دوں گا، وہ 2 دیتا ہے تو مجھ سے 4 لے لینا، لیکن یہاں پڑھنا شروع کر دو۔ بچے نے کہا ادھر کوئی کام وام تو نہیں کرنا پڑے گا؟ کہا جی نہیں، یہاں صرف پڑھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا جی بسم اللہ۔ انہوں نے جا کر کب واپس کیا، پڑھنے بیٹھ گیا۔ 1 ہفتے بعد ڈبل تنخواہ ملی تو ماں کو جا کے دی، ماں کو نہیں پتہ، ماں نے کہا استاد نے دی؟ کہا جی استاد نے دی۔ تو ماں اس ہوٹل والے کا شکریہ ادا کرنے آئی، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے میرے بچے کا تعاون کیا۔ انہوں نے کہا کون سا بھلا کرے؟ تیرے بچے نے یہاں دوبارہ منہ نہیں دکھایا۔ کہا یہاں نہیں آتا؟ کہا یہاں آج بھی نہیں ہے، دیکھ۔ اچھا کہاں گیا؟ کہا وہ مولوی بیٹھے مسجد میں، اس کے پاس بیٹھے۔ تو وہ امام صاحب کے مجلس میں آئی اور یہ بچہ پڑھ رہا ہے۔ کہا یعقوب، کہا ابو استاد سے اجازت لیں، کہ میرے استاد سے بات کرا، کہ میں ان کی والدہ ہوں، آپ نے کون سا ظلم کیا ہے؟ ہم آپ کو شکریہ تو ادا کرتے ہیں کہ آپ نے 2-4 روپے زیادہ دے دیے، لیکن آپ کب تک دیں گے؟ آپ مولوی ہیں، یہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ یہ اس زمانے کی بیماری چلی آ رہی ہے، تو میں اپنے بچے کو یہاں نہیں پڑھنے دیتی، آپ اسے نکالو۔ پکڑا اور اس کو جا کے ہوٹل پہ بٹھا دیا۔ امام صاحب کے پھر مہمان آئے تو دوبارہ اسی طرح بچہ آیا تو امام صاحب نے کہا بیٹا بیٹھ جا، تنخواہ کتنی؟ کا جی 3 درہم کا، مجھ سے 5 لے لینا، بیٹھ جا یہاں۔ ایک بار پھر بیٹھ گیا۔ اب کی بار امی کو پتہ چلا تو امی پھر آئی تو امام صاحب نے ماں کو بڑی لجاجت سے کہا کہ آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، میری بڑی بہن ہے، میری گزارش مانیں، اس بچے کو یہاں بٹھا دیں۔ تو ماں نے کہا کھائے گا کہاں سے؟ اللہ اکبر، یہ علم حدیث سامنے ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یہ ایسی خوراکیں کھائے گا کہ بادشاہ بھی وہ خوراکیں شاید روزانہ نہ کھائے۔ ماں نے خاموشی اختیار کی اور چلی گئی، لیکن اس کے سامنے منظر نہیں تھا تو اس نے دیکھا نہیں، چلی گئی۔ یہ بچہ پڑھتا رہا امام ابو حنیفہ سے، اور یعقوب بن ابراہیم ایک وقت آیا، اس نے دنیا نے اسے قاضی امام ابو یوسف کا نام دیا ہے، یہ وہ ہے، یعقوب ان کا اصل نام ہے، قاضی امام ابو یوسف رحمہ اللہ، بہت بڑی شخصیت ہے۔ جب یہ بغداد کے قاضی بنے ہارون الرشید کے دور میں، اور قاضی جسے ہم چیف جسٹس کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں قاضی القضات، پہلے قاضی القضات جو بنے تھے بغداد میں یہ تھے، پوری سلطنت اسلامیہ میں عباسی دور کے یہ پہلے قاضی تھے۔ اور عباسی دور تو وہ ہے جس کے بارے میں سجاح خلیفہ کے لیے لکھا ہے، یہ نفحۃ الیمن میں موجود ہے، کہ بادل آسمان پہ یوں سفر کرتا ہوا جا رہا تھا تو خلیفہ وقت نے بادل کو دیکھ کے کہا کہ تو جہاں بھی برسے گا نا، اس زمین کے فصل کا خراج ہماری سلطنت میں آئے گا، یعنی ان کی اتنی بڑی سلطنت تھی۔ تو یہ اس کے قاضی بنے، تو ان کو روزانہ ایک خوراک پیش ہوتی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ پستہ، بادام، فالودہ، یہ پستہ بادام دیتے۔ تو یہ کھانے کے لیے چمچ اٹھایا تو ہارون الرشید بادشاہ نے کہا کہ ہمیں یہ جمعے کے جمعے ملتی ہے، آپ کو روزانہ ملے گی۔ خوشی کی بات تھی، ان کے ہاتھوں سے چمچ گر گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری۔ تو بادشاہ نے سمجھا خوراک پسند نہیں ہے، اور یہ رونے لگے کہ کیا ہوا، ہم سے کچھ آپ کی عزت میں کمی ہوئی ہے؟ کہ نہیں۔ رحمہ اللہ علی استاذی، اللہ میرے استاذ امام ابو حنیفہ پہ رحمت نازل کرے، اس نے میری اماں کو کہا تھا ایک وقت آئے گا یہ وہ خوراک کھائے گا جو بادشاہوں کو نہیں ملے گی۔ آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ وہ شخص